الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ تفسیر کا سلسلہ جاری تھا۔ ہر اتوار کو تفسیر کا درس قرآن ہوتا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے۔ سورہ فاتحہ سے تفسیر کا آغاز کیا تھا اور سورہ بقرہ کی آج آیت نمبر 16 سے تفسیر کا بیان کروں گا۔ جو کچھ بیان ہو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ میں آپ نے سنا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا اور متقین لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں۔ فرمایا جن کی قسمت میں کفر ہے۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا توپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پہلے مومنین کا ذکر فرمایا، پھر کافروں کا ذکر فرمایا۔ مومنین کی پہچان بھی آسان ہے، کافر کی پہچان بھی آسان ہے۔ اس کے بعد مسلسل 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا، کیونکہ منافق کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ آپ سن چکے کہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ مومن نہیں ہے، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ان کے دل میں بیماری ہے۔ اور پھر فرمایا گیا جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا، تو ان لوگوں نے معاذ اللہ صحابہ کو بے وقوف کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنے کافروں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے ٹھٹا مذاق کیا دین کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا مسلسل ذکر فرمایا تاکہ مسلمان اور ایمان والے ان کو پہچان لیں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا نفع نہ لایا اور سودے کی راہ نہ جانتے تھے۔ پہلے ان کے یوں کہیں اس سے پہلے کی آیتوں میں منافقین کے چند عیب بیان ہوئے، یہاں ان عیبوں کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ ان منافقین نے ایسی تجارت کو اختیار کیا۔ تجارت تو انسان کرتا ہے کہ نفع حاصل ہو، ان منافقین نے ایسی تجارت کی کہ نفع کیا حاصل ہونا تھا، جو ان کا اصل مال تھا، جو اصل پونجی تھی، یہ وہ لوگ ہی گوا بیٹھے، اور بالکل یہ ایسی تجارت کی کہ بالکل یہ کنگال ہو گئے۔ دنیا ان کے ہاتھ نہ آئی، نہ آخرت ہاتھ آئی۔ دنیا چند دنوں کی تھی، ان لوگوں نے منافقین نے آخرت کے اوپر دنیا کو مقدم کیا، تو یہ لوگ گھاٹے والے رہے اور نقصان والے رہے۔ اس آیت کا شان نزول، یہ آیت یا تو ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو کہ مخلص مومن بننے کے بعد کافر ہو گئے، یا ان یہود کے حق میں آئی جو پہلے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو کر بعض تو مجاہر کافر اور بعض منافق بن گئے۔ یہ ان تمام کفار کے حق میں نازل ہوئی جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی اور جن کے سامنے دلائل قائم فرما کر ہدایت کا راستہ ظاہر فرما دیا، مگر انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا، جس سے گمراہ ہو گئے۔ شان نزول آپ نے سنا
یہ ان کے حق میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے پہلے ایمان کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد گمراہی کو اختیار کیا، یا یہ وہ لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو تورات میں، زبور میں حضور کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ آپ تشریف لائیں گے دنیا میں، تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جب حضور آئیں گے تو ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے۔ جب حضور نے جلوہ گری فرمائی دنیا میں تو یہ لوگ منکر ہو گئے۔ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ضد کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ ضد، ہٹ درمی، یہ بہت خطرناک بیماریاں ہیں جو منافقین کے اندر تھیں۔ مسلمانوں سے حسد رکھتے تھے اور دنیا کا مال، دنیا کی محبت ان میں زیادہ تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں اولئک سے اشارہ فرمایا، یہ اس میں اشارہ ہے چونکہ منافقین کی صفتیں اس طرح بیان کر دی گئیں کہ وہ دوسروں سے بالکل چھٹ گئے، ہر شخص کو ان کی پہچان ہو گئی، اس لیے اشارہ بعید استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا اولئک الذین، یہ لوگ وہ ہیں۔ اشارہ کیا کون لوگ ہیں؟ یہ منافقین وہ ہیں۔ اشتروا سے بنا ہے جس کے معنی ہے خریدنا، یعنی قیمت خرچ کر کے مال مقصود حاصل کرنا، لیکن یہاں اس معنی میں استعمال ہوا کہ اپنی چیز کے بدلے میں غیر کی چیز لینا۔ اشتراء ایک چیز سے بے رغبتی اور دوسری چیز کے لالچ کرنے کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ راہ راست پر چلنا اور ایمان اختیار کرنا یہ ہر مسلمان کا اصلی فرض ہے۔ پھر جبکہ کفار اور منافقین شیطان سے گمراہی سیکھ کر اس فرض کو کھو بیٹھے، اس لیے ان لوگوں کے ہدایت چھوڑنے اور گمراہی اختیار کرنے کو خرید و فروخت سے بیان کیا گیا کہ اصل چیز تو تھی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتے، یہ لوگ یہ تجارت کرتے، لیکن انہوں نے ایسی تجارت نہیں کی، بلکہ شیطان کے کہنے میں آ کر، اپنے کفار کے کہنے میں آ کر ان لوگوں نے گمراہی اختیار کی اور ہدایت کو اختیار نہیں کیا۔ الضلالہ، اس کے چند معنی ہیں: ظلم کرنا، درمیانی حالت سے ہٹ کر افراط و تفریط میں پڑ جانا، ہدایت کا گم ہو جانا۔ یہاں دین سے بہک کر بے دینی اختیار کرنا مراد ہے، جس کے معنی ہے گمراہی، لیکن یہی لفظ دلالت جہاں کہیں بھی انبیاء کرام کے لیے بولا گیا ہے وہ وارفتگی یا جذب وغیرہ کے معنی میں ہے۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ضال کا لفظ، ضلالہ، یہ انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اگر اس کے لفظی معنی لیے جائیں تو اس کے لفظی معنی ہیں گمراہی کے۔ اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ گم ہونے کے۔ دلالہ کے لفظی معنی ہیں گم ہونے کے۔ اگر جب یہ کفار کے لیے آتا ہے تو وہاں گمراہی مراد ہوتی ہے، اس کے معنی وہ لوگ گمراہی کے اندر گم ہو گئے، اور یہی لفظ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، سورۃ ضحیٰ میں آپ پڑھیے گا، آپ جتنے ترجمے اٹھائیں گے، ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گمراہ لکھا کہ آپ پہلے گمراہ تھے تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی گمراہ ہو؟ حالانکہ یہی ورڈ آپ دیکھیں گے تو سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے لیے محبت کے لیے استعمال ہوا۔ جب یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو کہ آپ تو اب تک یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتگی ہے آپ میں، ضلالیک القدیم استعمال ہوا۔ یہاں بھی ضلالیک القدیم کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ آپ تو ابھی تک، اگر یہ معنی یہ کیے جائیں کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے گمراہ ہو گئے تھے، تو کیا معنی صحیح ہوں گے؟ یا محبت کے معنی میں ہے،
کیا اب ان کی محبت میں وارفتگی ہو گئی تھی؟ اس کی وجہ سے آپ ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہاں پر دلالہ کا مطلب آپ گمراہ نہیں لے سکتے۔ اگر گمراہ مطلب لیں گے تو معنی صحیح نہیں بیٹھے گا۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا۔ تو وہاں پر دلالہ کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے گم ہو جانا۔ حضور اللہ کی محبت میں اتنے گم تھے، اتنے وارفتگا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دے دی۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی گمراہ تھے، معاذ اللہ وہ اپنا اسلام اور ایمان کیسے ثابت کرے گا؟ نبی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، وہ ہدایت کا منصب لے کر دنیا میں آتا ہے۔ معاذ اللہ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ بالہدا عربی زبان میں لین دین کے معاملات میں با اس پر آتی ہے جس کو چھوڑنا مقصود ہو، یعنی قیمت۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کی۔ جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرے اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا، اس سے بڑا کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے۔ فما ربحت ربح سے بنا ہے جس کے معنی نفع۔ اپنی اصل پونجی کے علاوہ جو کچھ حاصل ہو وہ منافع یا ربا کہلاتا ہے۔ تجارتہم تجارت خرید و فروخت کے کاروبار کو کہتے ہیں۔ اس طرح جو شخص یہ کاروبار کرتا ہوا اسے تاجر یعنی بیوپاری کہا جاتا ہے۔ جو شخص کے کبھی کوئی چیز فروخت کرے اسے عربی میں بائع بھی کہتے ہیں۔ وما کانوا مہتدین اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ پہلے ہی اسی تجارت سے ناواقف تھے، اس لیے وہ نفع کو کیا کماتے، اصل پونجی بھی ہاتھ سے کھو بیٹھے۔ دوسرے یہ کہ وہ اس تجارت میں ہدایت پانے والے نہ ہوئے، یعنی اور تجارتوں میں خوب ہوشیاری سے کام کرتے ہیں مگر اس تجارت میں ایسے بے وقوف بنے کہ بجائے کمال حاصل ہونے کے اصلی مال کو بھی زوال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس کاروبار کو، جو انہوں نے کاروبار کیا، کیسا کاروبار کیا کہ جھوٹا ایمان لے کر آئے، زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے کاروبار کو کہا کہ یہ صریحتاً بالکل نقصان والا کاروبار ہے۔ واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی تجارت کی ان بیوقوفوں نے کہ اپنا اصلی مال بھی کھو بیٹھے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عقل ملتی ہے اور پھر نیک و بد راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اچھے راستے کو اختیار کرے اور برے سے بچے۔ ان منافقوں نے اپنے اندر برے اخلاق پیدا کر کے اس نور حق کو بجھا دیا اور ہمیشہ کی مصیبتوں کو مول لے لیا۔ انہوں نے کلمہ توحید کی صرف یہ قیمت جانی کہ اس کے ذریعے دنیاوی نفع حاصل کر لیں، حالانکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان نفعوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے عقل اور کلمہ توحید کو دنیا کے لیے خرچ کیا اور پھر اس پر خوش بھی ہوئے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہوئی کہ کوئی احمق قیمتی موتی دے کر مٹی کا کھلونا خریدے یا اصلی سونا دے کر ولایتی نقلی سونا لے لے۔ تجارت کے اصول سے یہ ہے کہ لوگ بہت گھاٹے میں رہے۔ عقل مند لوگ اپنی عقل، مال و جان، اولاد سب صرف کر کے سچا ایمان لیتے ہیں اور واقعی عقل مند بیوپاری ہے کیونکہ فانی کے عوض باقی حاصل کرتے ہیں۔ پھر وہی بات، خلاصہ تفسیر یہ کہ انسان کو دونوں راستے دکھا دیے گئے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے اور یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ جو راستہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جائے، ان سے محبت کی طرف جائے، اہل بیت کی محبت کی طرف جائے، صحابہ کی محبت کی طرف جائے، اولیاء اللہ کی محبت کی طرف جائے، یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ جو کفار کی محبت کی طرف جائے، جو شیطان کی محبت کی طرف جائے، جو دنیا کی محبت کی طرف جائے، وہ راستہ آپ کو دوزخ میں لے جائے گا۔ یہ دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں۔ کفار نے چاہا تھا کہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے اور ہم مسلمانوں کے سامنے جھوٹا کلمہ پڑھ لیں تاکہ دنیا ہمارے ہاتھ میں رہے، لیکن انہوں نے آخرت کو ترجیح نہیں دی، دل سے ایمان نہیں لائے، تو اس کی تجارت کو اللہ تعالیٰ نے نقصان والی تجارت کہا۔
تجارت وہی ہے جو صحابہ کرام نے کی تھی۔ صحابہ کرام نے کیسی تجارت کی تھی؟ دنیا کا مال جاتا ہے تو جائے، بچے جاتے ہیں تو جائے، ماں باپ بھی قربان کرنے پڑیں تو قربان کر دیں، لیکن اس نبی کا دامن نہ چھوڑیں۔ انہوں نے واقعی نبی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کی۔ وہ کیسی محبت رکھتے تھے، آپ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ جو حضور کی محبت جتنی رکھتا تھا اس کو اس حساب سے ہی درجہ ملا۔ اصحاب صفہ، وہ 70 صحابہ جو حضور کی محبت میں صرف حضور کو دیکھنے کے لیے حضور کے گھر کے باہر بیٹھا رہا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہ صحابی یہ نہیں کہتے کہ میں نے نمازیں بہت پڑھی ہیں، میں نے روزے بہت رکھے ہیں، میں نے زکوٰۃ بہت دی ہے، میں نے حج بہت کی ہیں۔ نہیں، صحابی کا عقیدہ سنیں۔ صحابی کہتے ہیں میں حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو انعام سنیے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں نماز پڑھنی چاہیے پہلے، نماز کی فرضیت زیادہ ہے۔ نہیں، انعام کیا دیا؟ حضور نے کہا جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ نماز پڑھنے والے بھی دیکھے گئے، روزہ رکھنے والے بھی دیکھے گئے، زکوٰۃ دینے والے بھی دیکھے گئے، لیکن دل ان کے محبت اور ان کے دنیا میں گم تھے۔ اصل میں محبت ہی ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گی یا دوزخ میں لے جائے گی۔ وہ اللہ سے محبت کرے، اس کی دل کی ایسی حالت ہو کہ اس کا دل دھڑکے تو اللہ رسول کی محبت میں دھڑکے۔ جو ایسی محبت رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمازیں پڑھنے والے بھی دوزخ میں چلے جائیں گے، حج کرنے والے بھی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، کیوں؟ توجہ سے نہیں پڑھی ہوں گی، محبت سے نہیں پڑھی ہوں گی، ریاکاری کے لیے پڑھی ہوں گی، اپنے نام کے لیے پڑھی ہوں گی، شہرت کے لیے پڑھی ہوں گی، وہ ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو اس لیے ایسی تجارت ان منافقین نے کی کہ اپنی اصل پونجی بھی گوا بیٹھے، آخرت کے معاملے میں دنیا کو مقدم سمجھا۔ اس وجہ سے ان کی تجارت کو اللہ تعالیٰ نے نقصان والی تجارت کہا۔ اور تجارت جو ہے یعنی بغیر منہ سے بولے محض لین دین سے کوئی چیز خرید لینا، کیونکہ منافقین نے اپنے منہ سے خرید و فروخت کے الفاظ نہ کہے تھے، محض ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کی تھی، اور اس کو قرآن کریم نے خریدنا فرمایا تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قیمت دے کر چیز لے لے اور بیچنے والا بھی اس پر راضی ہو جائے تو بیع ہو جائے گی۔ یہ ایسی لین دین تھی کہ انہیں اپنی زبان سے تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ان کی دل کی حالت کیا تھی؟ وہ کفر پہ راضی تھے، وہ شیطان کے ساتھی تھے، اپنے کفار کے ساتھی تھے، دل ان کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے ایسی تجارت کی، زبان سے کلمہ پڑھا لیکن دل سے کفار کے ساتھ تھے۔ یہ منافق کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کی ایک ایک حالت کو بیان کیا تاکہ اے مسلمانوں تم نے دنیا میں رہنا ہے، تمہیں 3 طرح کے لوگ ملیں گے، مسلمان بھی ملیں گے، وہ سچے ہوں گے، تم ان کے چہرے دیکھو گے، ان کی باتیں سنو گے، ان سے محبت کرنے لگو گے، وہ سچے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں رہو گے تو تمہیں کفار مشرک بھی ملیں گے، تم دیکھ کر ان کو پہچان لو گے، لیکن منافق بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے، کاروبار بھی کریں گے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے بچ کر رہنا۔ ان کی زبان پر کلمہ ہوگا، دل میں کلمہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا تھا کسی کے نماز روزے کو دیکھ کر اس پر یقین نہ کر لینا، یہاں تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھنا یا اس سے لین دین کر کے دیکھنا، اگر وہ اس معاملے میں تمہیں صحیح لگے تو پھر اس سے کوئی معاملہ کرنا۔ یہ پہچان بتائی، نماز روزہ حضرت علی نے پہچان نہیں بتائی۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان کھل کر بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص بڑے بڑے دنیاوی نفع کو چھوڑ کر بڑے بڑے دینوی نفع کو چھوڑ کر دینی معمولی نفع حاصل کرے وہ کامیاب تاجر ہے، جو دنیا کے بڑے بڑے نقصان کو برداشت کر لے، دنیا کے بڑے بڑے نقصان کو برداشت کرے لیکن آخرت کو ترجیح دے، وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو آخرت کو ترجیح نہ دے، دنیا کو ترجیح دے، وہ اس کے معاملات آپ سن چکے کہ وہ کتنے نقصان میں ہے۔
یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص دینی کام ریاکاری کے لیے کرتا ہے وہ نہایت ہی بیوقوف ہے، کیونکہ وہ بھی انہی منافقین کی طرح ہے جنہوں نے محض مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ ریاکاری کرنے والا بھی انہی منافقین کی طرح ہی ہے۔ منافقین نے بھی صرف کلمہ جو پڑھا تھا وہ صرف مسلمانوں کو دکھانے کے لیے پڑھا تھا۔ آج جو بھی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، روزہ بھی دکھاوے کے لیے رکھے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادات کرے، وہ بھی منافقین کی طرح ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور دینی کاموں کی قیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے۔ دینی کام جو بھی ہو، دینی کام آپ جو بھی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ سب کام کس کے لیے ہونے چاہیے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کا رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو راضی کریں اور دنیا والوں کو راضی نہ کریں۔ یہ بھی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص نوافل ادا کرے اور واجبات و فرائض میں غفلت کرے وہ بیوقوف ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف نوافل مستحب کاموں کو ترجیح دیتے ہیں اور فرض اور واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت موقدہ کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی نقصان میں ہیں۔ سب سے پہلا درجہ فرض کا ہے، اس کے بعد واجب کا درجہ ہے۔ کوئی فرض نماز نہ پڑھے وہ پوری رات نفل پڑھتا رہے، جاگنے کی راتیں آئیں تو نفل پڑھتا رہے لیکن اپنے فرض پورے نہ کریں، تو وہ اصل پونجی کیا تھی اس کی؟ فرض نمازیں، واجبات، سنت موقدہ، اصل پونجی تو اس کی وہ تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اور مستحب کے پیچھے پڑا رہا، نفل کے پیچھے پڑا رہا، اپنی اصل پونجی کو اس نے نہیں دیکھا۔ اس کی اصل پونجی فرائض اور واجبات ہیں۔ بعض لوگ کثرت سے وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن فرض نماز، زکوٰۃ اور روزوں وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ فرض نماز اصل پونجی ہے اور نوافل اس کا نفع۔ اصل پونجی کھو کر نفع کے چند پیسے حاصل کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ یہ بھی معلوم ہوا کہ مجبوری نیکی کرنے کا ثواب نہیں ہوتا۔ کوئی مجبوری میں نماز پڑھے، زبردستی کوئی کہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو، اب جیسے کوئی نیک شخص ہو، کوئی عالم ہو یا حافظ ہو، وہ یہ سوچ کر نماز پڑھتا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر وہ لوگوں کی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتا۔ ثواب اسی نیک عمل کا ملے گا جو انسان دلی رغبت اور خوشی سے کرے گا، کیونکہ منافقین کلمہ اور نماز وغیرہ مجبوراً پڑھتے تھے، اس لیے انہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ منافق کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کر لیتے تھے، سارے معاملات حضور کے سامنے درس میں بھی بیٹھتے تھے، حضور کی باتیں بھی سنتے تھے، لیکن مجبوری سے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری سے، دھوکہ دینے کے لیے کیا فائدہ ہوا؟ دین تو وہ ہے جب انسان خالص ہو جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو، دین سے روحانیت ملے، دین سے مجھے نور ملے، اللہ کی قرب ملے، اللہ کی معرفت ملے، تو اس کو اللہ کے لیے خالص ہونا پڑے گا۔ جو کام کرے صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے کرے، کسی کو خوشی کرنے کے لیے نہ کرے۔ انسان کے لیے دو ہدایتیں ضروری ہیں، ایک فطری ہدایت جو کہ عالم ارواح میں مل چکی ہے اور جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ پہلی ہدایت ہمیں عالم ارواح میں مل چکی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہے کہ روحوں سے خطاب کیا تھا کہ جب میرے رسول آئیں گے دنیا میں تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا، تو سب روحوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قولوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں؟ تو یہ ساری روحوں نے وہاں پر اقرار کیا تھا، لیکن دنیا میں بھیج دیا گیا، پردہ سامنے آ گیا۔ اب جب دنیا میں آ گئے تو اپنے کسب سے، اپنے ارادے سے، جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے، آپ کو ارادے پر سزا اور جزا ملے گی۔ آپ نے ارادہ اختیار کر کے اپنے کسب سے یہاں پر اللہ والوں کی صحبت حاصل کر کے ایمان کو حاصل کرنا ہے، حضور پر ایمان لانا ہے اپنے ارادے سے، اپنے کسب سے، یہ والا ایمان معتبر ہے۔ ورنہ پیدائشی طور پر ہر بندہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔
ان منافقوں کو پہلا نور یعنی ہدایت فطری حاصل تھی، لیکن نور مصطفی سے علیحدہ رہے۔ ظاہر سی بات ہے، منافق پیدا ہوئے تو ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، لیکن نور مصطفیٰ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ حضور کی صحبت میں رہتے تھے لیکن مومن نہیں ہوئے، اس کسبی کو چھوڑ کر گمراہی حاصل کی، لہذا اس تجارت میں کامیاب نہ ہوئے۔ اللہ بھی فرماتا ہے انہوں نے ایسی تجارت اختیار کی جس کے اندر گھاٹا ہی گھاٹا تھا۔ مجبوری سے آنا عقل مندوں کی مہار ہے، خوشی سے آنا عاشقوں کی مہار ہے۔ مجبوری سے آنا کوئی فائدہ نہیں دیتا عبادت میں۔ مجبوری آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مجبوری سے آپ روزے رکھ رہے ہیں، تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ محبت سے کام کرتے ہیں، رب کے عشق میں کام کرتے ہیں، جب اللہ کے عاشق بن جاتے ہیں تو آپ کے درجے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ منافقوں کا حال سنا آپ نے، انہوں نے کلمہ پڑھا صرف دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے آخرت کے اوپر دنیا کو مقدم سمجھا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے ایسی تجارت کی کہ اپنی اصلی پونجی بھی کھو بیٹھے، اور نہ دنیا ان کے ہاتھ میں آئی نہ آخرت ان کے ہاتھ میں آئی۔ کامیاب شخص کون ہے؟ جو اللہ کے لیے خالص ہو جائے، حضور کو زبان سے بھی محبت کے دعوے کرے، دل میں بھی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت ہو، اس کے رسول کی محبت ہو، صحابہ کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، اولیاء اللہ کی محبت ہو، تو جب انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو اس کا انکار کرتا ہے اولیاء اللہ کے پیاروں کا جو انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ بنائے، ان کو شان بھی دی۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کو تیار ہو جائے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے، آپ مقام و درجہ سنیے، ساری دنیا کے ولی مل جائیں، سارے دنیا کے ولی مل جائیں، وہ تبع تابعین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے تبع تابعین مل جائیں، وہ تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے تابعی مل جائیں، وہ صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے صحابی مل جائیں، وہ چاروں صحابہ جو صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سارے صحابہ مل جائیں، ان چاروں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے صحابہ مل جائیں، یہ چاروں صحابہ مل جائیں، انبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے انبیاء مل جائیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے مراتب رکھے، درجے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے ولی سے دشمنی رکھے، میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ آپ اس سے اوپر کے درجوں میں جو ان سے دشمنی رکھے گا، جو کسی صحابی سے دشمنی رکھے گا یا اہل بیت میں سے کسی سے دشمنی رکھے گا، وہ اپنا انجام خود سوچ لے۔ وہ اللہ کو چیلنج دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو میرا پیغام یہی ہے، آپ اللہ سے و اللہ کے پیاروں سے محبت رکھیے۔ اللہ کو اپنے پیارے بہت پیارے ہیں۔ دیکھو فرعون نے دعویٰ کیا ہو تو خدائی کا، اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرایا برباد ہو گیا۔ نمرود جیسے ہی حضرت خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹکرایا برباد ہو گیا۔ خالد بن ولید کے باپ کا واقعہ قرآن میں موجود سورہ نون میں، ان کے سارے عیب چھپے ہوئے تھے۔ جیسے انہوں نے معاذ اللہ حضور کو مجنون کہا، حضور کوئی جواب نہیں دیتے۔ سورہ نون کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھ کر دیکھیے، اللہ نے خالد بن ولید کے والد کی 10 برائیاں بیان کی کہ جھوٹا بھی ہے، چغل خور بھی ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ ساری برائیاں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ تو اپنی ماں سے نہیں، یہ تو حرامی ہے۔ حضور آپ اس کی بات پر کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ پہلے اس کے سارے پردے اللہ نے رکھے ہوئے تھے، ساری اس کی پردہ پوشی ہو رہی تھی۔ جیسے میرے نبی کے خلاف اس نے اپنا منہ کھولا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے پول کھول دیے۔ آج بھی علماء نے قاعدہ نکالا، جو اللہ رسول کی، اس کے پیاروں کی گستاخی کرتا ہے اس کی اصل میں خطا ہوتی ہے۔ تو جو بھی کوئی اس طرح گستاخی کرتا ہے
تو اس کی اصل میں لازمی خرابی ہوتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ادب ہی ہے جو انسان کو کسی مقام پر لے کر جاتا ہے، اور بے ادبی کرنے والے کچھ نہیں پاتے۔ ہمیں اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ ہستیاں کیا ہیں۔ ہمیں ان ہستیوں پر بحث بالکل نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہمیں کسی اور کا جواب نہیں دینا قبر میں، ہمیں اپنا جواب دینا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، لوگ ہمارے کردار دیکھ کر خود ہی اپنی اصلاح کر لیں گے۔ اپنا حال ایسا بنائیے، اپنا کردار ایسا بنائیے کہ آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق تبلیغ کرے، آپ زبان سے تبلیغ نہ کریں۔ جو کچھ بیان ہوا میں اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، جو غلطی اس پہ معافی چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بیان ہوا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔